دوسری بیماری ہے وہ ہے سوزش معدہ، ایکیوٹ گیسٹرائٹس جسے ولایتی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوزش معدہ جو ہے نا، یہ ہماری بد احتیاطی سے، یعنی کہ زیادہ تر ایلوپیتھک ادویہ کا استعمال اور شراب نوشی، تیز مرچ مسالوں کا استعمال اور زیادہ مرغن قسم کی غذائیں کھانا، جوڑوں کے درد کی ادویات کھانا، تو ہائی پوٹینسی ادویات کا استعمال، کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے لیے جو ہائی پوٹینسی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ان وجوہات کے نتیجے میں معدے میں تیزابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور معدے کے جو اندرونی جھلیاں ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اس میں سرخی آ جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ الٹرا ساؤنڈ کرنے سے ہمیں، یا گیسٹروسکوپی کرنے سے خاص طور پر، اس میں ہمیں اس کی جو دیواریں ہیں معدہ کی وہ میلی نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ علامات بدلتی رہتی ہیں، کبھی علامات کم ہو جاتی ہیں اور کبھی زیادہ۔ ایسی صورتحال جو ہے یہ معدہ کے السر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ متلی ہوتی ہے، پھر بعض اوقات خون آتا ہے متلی کے ساتھ، تو اس طرح کر کے پھر یہ ثابت ہوتا ہے، اگر کالے پخانے آنے لگیں، درد نہ ہو، تو یہ کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ کو سخت قسم کی متلی آ رہی ہے اور ڈکار آ رہے ہیں اور بڑی تکلیف بڑھ گئی ہے اور پیٹ میں بڑی گیس ہو گئی ہے، تو یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑی آنت میں کوئی رکاوٹ جو ہے نا وہ بن گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں یہ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس میں آپ جو ہے دیکھیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، کیا تیزابیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے پھر ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، جیسے انار کا جوس ہے یہ آپ استعمال کریں، فروٹ کا زیادہ استعمال کریں، چکنائی بالکل بند کر دیں، تیزاب پیدا کرنے والی جو شے ہیں، یہ گرم چیزیں اور خشک چیزیں یہ زیادہ، یہ بالکل استعمال نہ کریں۔ اور اس میں جو ہے یہ بڑا گوشت ہے، جیسے یہ انڈا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل ہضم چیزیں جو آسانی سے ہضم ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے نا یہ سوزش معدہ اچھا۔ اس میں طب نبی میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، اس میں شہد ہے، اس میں جو ہے نا یہ سوئے اور کلنجی کا صفوف ہے، اور اس طرح کر کے انار ہے، اور اس طرح زیتون کا تیل ہے وہ نہار میں استعمال کریں، تو یہ سوزش معدہ کے لیے اکثیر ہے، کیونکہ یہ اندرونی سوزشوں کو جو ہے نا یہ منتقل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، اس میں کوڑ بھی ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ اور لگاؤ، تو یہ ایک بہت بڑا انمول قسم کا تحفہ ہے۔ تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے کہ جن کی تیزابیت جو ہے نا وہ کم ہو جائے، تو یہ سوزش معدہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم پرہیز نہ کریں لمبا عرصہ تو یہ ایک دھوکہ دینے والی بیماری ہے، کچھ عرصہ کے لیے یہ علامات کم ہو جاتی ہیں، اور پھر جب ہم کوئی پرہیز وغیرہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، تو دوبارہ یہ مسائل جو ہے نا یہ جنم لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی کو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ گزاریں، غذا میں بھی اعتدال کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بھی یہ معدے کی اندرونی جھلیاں جو ہیں وہ جل سکتی ہیں۔ معدہ ایک ایسا حساس قسم کا عضو ہے کہ یہ چوٹ کے اثرات بھی اس پر مرتب ہوتے ہیں، یہ جل سکتا ہے، ذہنی پریشانیاں، ذہنی تفکرات جو ہیں، صدمہ ہے، اضطراب ہے، خوف سے فرار کی کوشش ہے، اور ایسی کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ سوزش معدہ والی علامات ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ذہن جب تک مطمئن رہے گا اس وقت تک بیماریاں جو ہیں نا ان سے ہم مقابلہ کر سکیں گے، اور جب ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں گے اور ذہن پریشان ہوگا، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ پھر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، کیونکہ جب ذہن کنٹرولر ہے یہ خود جب پریشان ہے تو یہ غدودوں کو مناسب جو ایڈوائز اس نے دینی ہے، اس کو جو احکامات دینے ہیں وہ نہیں دے سکتا، یہ خود ڈسٹرب ہے۔ تو ذہنی سکون بڑا ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ہم قناعت کی زندگی گزاریں اور صبر شکر کے مقام پر رہیں۔ دو ہی مقام ہے مسلمان کے لیے، یا تو وہ صبر کے مقام پر ہے یا پھر وہ شکر کے مقام پر ہے۔ اور جب ہم اپنی خواہشات کا جال اپنے گرد بن لیتے ہیں تو ہم پریشانیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارا جو یہ روحانی نظام ہے، ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، اور جب روح بے چین ہو جاتی ہے تو پھر ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو قوت مدافعت ہی اصل مرکز ہے، اصل یہی ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے جس کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی وہ بیماریوں، جراثیموں اور وائرسز کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکے گا۔ اور بندہ جب روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس کے اثرات پھر جسم پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سادہ زندگی گزاریں، قناعت کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ اپنے رب سے کسی بھی زبان میں ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو نور عطا کیا اور ہدایت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نور کی مثال ہے، اور یہ جو کلام پاک ہے جس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ ہمارے لیے شفا کے بہت بڑے ذرائع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پاس۔ تو ان مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حصہ بھی ہیں اور آزمائش بھی ہے ہماری اس میں، تو ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پریشانیوں کا ازالہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر کے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی جو دو بیماریاں ہیں ان کا اگلی پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ تو خدا